جی آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام بریکنگ بیریئرز. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ. آپ کے سامنے 2-3 بڑی خوفناک قسم کی خبریں ہیں. باتیں تو کافی دن سے کی جا رہی ہیں لیکن اب کیونکہ کچھ اتھارٹیز نے یہ کہا ہے اس لیے میں اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گی. اچھا، ایک خبر تو یہ ہے کہ عمران خان کے ہاتھ سے ان کی انگلی سے ایک انگوٹھی غائب ہے، اور یہ وہ والی انگوٹھی، وہ والی رنگ ہے جو وہ ہمیشہ پہنا کرتے تھے اور اس کے بارے میں بڑی بات کی جاتی تھی. وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کی کیا سگنیفیکنس تھی. وہ اگر غائب ہے تو اتنے ایک بڑی خبر یہ کیوں بن رہی ہے، لوگ اس کے اوپر بات کیوں کر رہے ہیں. پھر دوسری ایک اور خبر یہ ہے کہ جیل کے اندر جو خواتین پی ٹی آئی کی ممبرز ہیں ان کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے کچھ بات کی ہے کہ ان کے وہاں پر حالات کیا ہیں. وہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یہ کیا ہوا ہے، کیا کیا گیا اور کیا حالات ہیں وہاں پر خواتین کے. لیکن سب سے پہلے جو خبر میں نے کہا کہ بڑی خوفناک قسم کی خبریں ہیں، تفصیلات ہیں، ڈیٹیلز ہیں. دیکھیں، کافی دنوں سے یہ بات کی جا رہی تھی کہ یہ جو کچھ ہوا ہے 9 مئی کو، جو ایونٹس ہوئے ہیں 9 مئی کو، تو یہ دراصل ایک بغاوت تھی. اور بغاوت آپ سمجھ سکتے ہیں کس کے خلاف تھی. یعنی یہ پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے فوج کے خلاف ایک بغاوت تھی. اچھا، اب یہ کس نے کہا ہے؟ پہلے تو بہت ساری باتیں اس کے متعلق کی جا رہی تھیں لیکن اب یہ ڈیفنس منسٹر نے کہا ہے، خواجہ آصف نے کہا ہے کہ 9 مئی کو ملک میں بغاوت ناکام ہوئی ہے. آپ اس کو میوٹنی بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو ایک کسی ادارے کے خلاف بغاوت بھی کہہ سکتے ہیں. اب یہ 9 مئی کو ملک میں جس بغاوت کی ناکامی کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ وہی ہنگامے ہیں جس میں کور کمانڈر ہاؤس پہ، جناح ہاؤس پہ حملہ ہوا اور پورے ملک میں جو خاص طور پر سرکاری بلڈنگز تھیں وہاں پر حملے کیے گئے، اور خاص طور پر وہ والی بلڈنگز کو نشانہ بنایا گیا جو کہ فوج سے متعلقہ بلڈنگز تھیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کچھ دن پہلے آپ کو عمران خان صاحب کی ایک سپیچ بھی جو انہوں نے بات کی تھی وہ بھی سنوائی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا، پہلے وہ کہتے رہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوا، لیکن پھر انہوں نے یہ کہا کہ ان کو رینجرز نے گرفتار کیا تو ان کے سپورٹرز نے یہ جب سین دیکھا تو پھر وہ کہاں پر جاتے ہنگامے کرنے، وہ پروٹیسٹ کرنے کے لیے کہاں پر جاتے. انہوں نے ایسی ہی بلڈنگز پر جانا تھا جن پر ایسے نشانات تھے جن سے پتہ چلتا تھا کہ وہ فوجی مارتے ہیں. اچھا، اب اس میں شاہ زیب خان زادہ کا جیو کا پروگرام میں انہوں نے یہ کی ہے ڈسکشن، جس میں ڈیفنس منسٹر نے یہ کہا ہے کہ ریاست کے خلاف بغاوت ہو جائے تو پھر تمام ادارے بغاوت کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور جب بغاوت ناکام ہو جائے تو پھر اس کے نتائج سب جانتے ہیں. یعنی انہوں نے کہا کہ یہ تو کو کیا گیا ہے دوسری طرف کے لیے. ڈیفنس منسٹر کہ اس بات کا مطلب کیا یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے، یعنی سویلینز کی طرف سے ایک فوجی ادارے کے خلاف بغاوت کی گئی، کو کرنے کی کوشش کی گئی جو کہ ناکام ہو گئی. اب یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس میں جو ہم میوٹنی کی بات بھی کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے کہ عمران خان کا ساتھ دینے والے جو فارمر یا حاضر سروس ایسے افسران، جن میں کئی ایک کو اس کے بعد سسپینڈ کیا گیا، اب ان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں اور جو بھی انویسٹیگیشن ہے وہ کی جا رہی ہے. اگر یہ کوئی بغاوت تھی تو اس میں ان لوگوں نے بھی ساتھ دیا جو اندر کی ساری کہانی جانتے تھے. اور اس بنا پر ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ کور کمانڈرز اور حاضر سروس بھی اور ریٹائرڈ بھی ایسے فوجی افسران کے خلاف بھی کارروائیاں شروع ہو گئی ہیں، اور اس میں انویسٹیگیشنز کی جا رہی ہیں کہ کیا کسی نے پولیٹیکل پارٹی کا ساتھ دیا ہے یا پولیٹیکل پارٹی کے جو سپورٹرز وہاں پر پہنچے پی ٹی آئی کے ان کا ساتھ دیا گیا ہے. اگر یہ کوئی بغاوت تھی اور اس کو ناکام بنا دیا گیا تو اس میں کون کون اندر سے شامل تھا. کیونکہ جو ڈیفنس منسٹر انہوں نے جو خواجہ آصف نے بات کی کہ لیپ ٹاپس تک وہاں سے ایسے جو گیجٹس تھے، جو اکوپمنٹس تھے، جس میں آپ جان سکتے ہیں کہ اگر کور کمانڈر ہاؤس میں کوئی لیپ ٹاپس ہوں گے، کوئی گیجٹس ہوں گے تو اس کے اندر کس قسم کی انفارمیشن ہو سکتی ہے. وہ کتنی سگنیفیکنٹ انفارمیشن تھی جو کہ کسی کے بھی اب ہتھے چڑھ گئی، اور جس کے پاس وہ ہے ان کو وہ تمام معلومات پتہ چل گئی، ساری انفارمیشن ان کے ہاتھ میں. اب کیا ہم اس کو اس طریقے سے لیں؟ تو یہ ایک جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ بڑی خوفناک خبر ہے. یعنی دیکھیں نا، اب اس کے اوپر یہ ہے کہ اب جب کیس چلے گا اس میں ساری ایویڈنسز سامنے آئیں گی، وہ کیس میں کیسے آگے بڑھتا ہے. یہ جو ایک تو ہے نا القادریہ ٹرسٹ کیس عمران خان کے خلاف، لیکن دوسرا جو کیس ان کے اوپر جو آرمی ایکٹ چلانے کی بات کی جا رہی ہے، وہ یہی باتیں کی جا رہی ہیں کہ یہ سب جو کیا گیا یہ پری پلانڈ تھا. اچھا، اب اس میں ایک اور بات یہ کی گئی کہ عمران خان نے باقاعدہ لوگوں کو فون کر کر کے یہ کہا
کہ یہاں پر جائیں، یہاں پر حملہ کریں، یہاں پر حملہ کریں. اب اس کے لیے تو ظاہر ہے کہ اگر ایسی کوئی چیز ہوگی یا سچویشن ہوئی ہے تو اس کی فون کالز ٹریس ہو گئی ہوں گی اور وہ ایویڈنس کے طور پر موجود ہوں گی. لیکن عمران خان ابھی تک یہی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ نہیں، انہوں نے جو ہے وہ کسی کو نہیں کہا. جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ تو جب کیس چلے گا اس کا، اور جو کچھ بھی انویسٹیگیشنز اور پھر ایویڈنسز اور پھر ٹرائل جب ہوگا، ڈے ٹو ڈے کیا ہوتا ہے اس وقت ہمارے سامنے آئے گا. لیکن ہمارے پاس ابھی تک جب ملک کا ڈیفنس منسٹر یہ کہہ رہا ہو تو پھر ہم ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بات کرنا تو ضروری ہے. لیکن اس میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ کیا یہ بڑا ہی آسان ہے، دیکھیں اس کے لیے ایک اور چیز ہے کہ جب اس طرح کی کوئی اٹیمپٹ کی جاتی ہے کسی بھی طرف سے، کیونکہ ہم نے تو ابھی تک یہ اس طرف سے اٹیمپٹ ہوتے دیکھیے نا، جیسے کہ ضیاء اور اس کے بعد مشرف اور یہ جو ہوئے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ایک فل فورس کے ساتھ اٹیمپٹ ہوتی ہے، یعنی اس سے پہلے پوری پلاننگ ہوتی ہے. تو اگر ایک پلان کے ساتھ کی گئی ایسی کوشش ناکام ہو سکتی ہے، تو کیا یہ بھی پلاننگ کے ساتھ کی گئی؟ اس میں کتنی پلاننگ شامل تھی یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا. اچھا، اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جو اس طرف سے اس طرف ہوتی ہے پلاننگ وہ کامیاب ہوتی ہے، لیکن اس طرف سے اس طرف والی، جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ بغاوت ناکام ہو گئی، تو دیکھیں وہ کامیاب کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ نہیں ہو سکتی کامیاب. کیسے؟ دیکھیں ایک طاقت کے خلاف آپ اگر مسلح نہیں ہیں، میں نے اس کے اوپر پہلے بھی بات کی ہے کہ عمران خان کا جو ایک نظریہ ہے، یا جو وہ ایک ان کے مطابق جو ایک ریولوشن کی بات کرتے ہیں، تو چی گویرا کی ہم نے مثال دی تھی، وہ بھی جب بغاوت کوئی ہوتی ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ گروپ مسلح ہو جاتا ہے، یعنی پھر ان کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں، ویپنز ہوتے ہیں، اور وہ نکل جاتے ہیں. پھر وہ سسٹم میں نہیں رہ سکتے. سسٹم میں رہتے ہوئے آپ کے لیے یہ کرنا ایک تو، اور اگر آپ ایسی کوئی بغاوت کریں تو اس کو جیتنا ایک فوج کے خلاف، ایک اتنے بڑے ادارے کے خلاف، ایک اتنی بڑی طاقت کے خلاف بہت ہی مشکل کام ہے، انلیس کہ آپ کی طاقت ان کے پیرالل ہو جائے، یا چلیں پیرالل نہ ہو، کچھ تھوڑی بہت نہیں ہو سکتی. جو پبلک سپورٹ کی بات کی جاتی ہے وہ ڈیموکریسی میں، یا آپ جب پارلیمنٹ میں ہیں آپ نے الیکشن لڑنا ہے، اس کے لیے ہوتی ہے. پاور از پاور. آپ نے ایک کلپ دیکھا ہوگا جو کہ گیم آف تھرونز میرا خیال ہے مووی کا ہے، شاید اسی کا ہے، تو وہ کافی وائرل ہوتا ہے. اس میں وہ بندہ سامنے کھڑا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ نالج از پاور، تو اسے کہتی ہے پاور از پاور، یعنی جو طاقت ہے وہ طاقت ہے، تم غلط کہہ رہے ہو. وہ کہتا ہے نہیں، تو وہ اس کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اس کے سپاہی اس لڑکی کے، وہ کہتی ہے کہ سیز ہم، اس کو پکڑو، اور اس کے وہ جو اس کے سپاہی ہوتے ہیں وہ اس کی گردن پر تلوار رکھ دیتے ہیں. تو کہتی اسے مار دو. وہ جیسے ہی اس کو مارنے لگتی ہے اسے روک دیتی ہے، پھر کہتی ہے ہٹ جاؤ پیچھے، دوسری طرف منہ کر لو. اور پھر وہ اس کے پاس آ کے اسے یہ کہتی ہے کہ پاور از پاور. اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میرے پاس طاقت ہے، تو تمہارے پاس جتنی مرضی نالج ہے میں تمہیں ابھی کے ابھی ختم کر سکتی ہوں، تم کچھ نہیں کر سکتے، تمہاری نالج کسی کام کی نہیں ہے. یہ بات صحیح ہے. لیکن ہم جن معنوں میں یہ کہتے ہیں کہ جو پبلک ہے وہ سپورٹ ہوتی ہے، یا طاقت ہوتی ہے، یا ووٹ کی طاقت، یا پارلیمنٹ کی طاقت، وہ اور بات ہے. یعنی اس میں ہم کسی مسلح فوج سے ہم نہیں لڑ سکتے، یعنی کسی کے سپورٹرز کسی مسلح فوج سے نہیں لڑ سکتے. ہاں، اس میں ایک کام کرنا پڑے گا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ہونے چاہیے ہتھیار، اور پھر آپ کو سسٹم سے نکلنا پڑے گا. تو خان صاحب یہ جو بات کی جا رہی ہے، تو پھر یہ سسٹم کے اندر رہتے ہی وہ والی جو کوشش ہے نا چھوٹی موٹی، میں کیا کہوں اب اس کو، شرارت، یا یعنی ظاہر ہے کہ وہ ہے تو ایک بہت بڑی بات، لیکن جس کے مقابلے میں آپ کر رہے ہیں تو اس کے مقابلے میں تو یہ کچھ نہیں ہے نا. اچھا، دوسری اس کے اندر ایک اور بات کہ اگر اندر سے ہی آپ کو طاقت مل رہی ہو یا کمک پہنچ رہی ہو تو پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہو سکتا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو کوئی نہیں ہوتا. تو اگر ایسا ہو جائے تو پھر تو بس وہی ہوتا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے، شامت آ جاتی ہے پھر. ٹھیک ہے جناب. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو انہوں نے کہا کتنے گئے کی کریے ہن کی کریے اسی، تو پتہ لگا ہن کچھ نہیں ہو سکتا، ہن جو کرنا ہے اگلے نے کرنا، تسی کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ سچویشن ہے. میں نے صرف دیکھیں، یہ تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ کیس جب چلے گا ہوگا تو اس کے اوپر پھر پتہ چلے گا کہ یہ جو ڈیفینس منسٹر کہہ رہے ہیں وہ کیا تھا. لیکن ابھی تو ہم صرف اس کے اوپر بحث ہی کر سکتے ہیں نا، مختلف باتیں کر سکتے ہیں. اچھا چلیں، جہاں یہ والی باتیں ہو رہی ہیں نا وہیں پر ایک اور خبر کی طرف آتے ہیں، اور وہ خبر یہ ہے کہ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جو کہ پی ٹی آئی کی سپورٹر خواتین کی ہے، جس میں میں نا ان 2-3 خواتین ہیں جن کو وہ کر دیتی، مکس کر دینی آپس میں. ایک فلک جاوید ہے
ایک کا نام اور جاوید، میرا خیال ہے بہنیں ہیں دو، اور اس کے علاوہ عالیہ حمزہ، یہ سب باہر نکل رہی ہیں. تو ان سے پوچھا گیا ہے کہ آپ کے ساتھ اندر کیا ہوا ہے، اور وہ بتا رہی ہیں کہ ان کے ساتھ اندر جیل میں کیا ہوا ہے. ذرا دیکھیے. السلام علیکم میڈم. میم مختلف ریومرز، مختلف باتیں چل رہی تھیں کہ جیل میں خواتین پر تشدد کیا جا رہا ہے، اور اس طرح سے کیا جیل میں ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی، ہمیں جیل میں رکھنا ہی زیادتی تھی کیونکہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں تو رکھنا ہی نہیں چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ تذلیل کافی ہے کہ آپ عورتوں کو گھروں سے آدھی راتوں کو اٹھا کر لائیں گے، گھسیٹ کے لائیں گے. اس سے زیادہ آپ عورتوں کی کیا تذلیل کریں؟ اور اگر آپ کو ان کے سوشل اکاؤنٹ سے پرابلم ہے تو سوشل میڈیا کے کیس کریں. اس طرح سیاسی انتقام کا نشانہ. ایسے ایلیگیشنز جو کہ اس وقت ان لوگوں کے حوالے سے آ رہے ہیں جن کو اریسٹ کیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی نہ برا سلوک ہوا ہے یا ٹارچر ہوا ہے، ہمیں اس کے کوئی شواہد نہیں ملے. اب دیکھیں خان صاحب نے بہت زیادہ رولا ڈالا تھا اس کے اوپر، بڑا شور یہ کہ ان کے ساتھ اندر ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کئی خواتین کے ساتھ یہ ہو گیا ہے، تشدد ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، جبکہ انہوں نے ان خواتین نے خود نکل کر بتایا ہے کہ کوئی کچھ نہیں ہو رہا ان کے ساتھ، اور اندر صحیح ہے، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. یعنی جو شور ڈالا گیا تھا بہت زیادہ ویسا کچھ نہیں ہے. تو یہ بڑی غلط بات ہے. اس کی وجہ یہ کہ ٹھیک ہے پولیٹیکل پارٹی اپنے سپورٹرز کو اور جن کو پکڑا جا رہا ہے پولیٹیکل ورکرز کو بچانے کے لیے کہہ سکتی ہے، لیکن اس کو اس حد تک وہ اس پہ نہیں لے جانا چاہیے پیک پر کہ جو پھر بات الٹی پڑ جائے. پھر وہی ہوا نا کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ آپ ہمیں ایویڈنس دیں، آپ ہمیں بتائیں، اور بات جو ہے وہ باہر چلے گی، پوری دنیا میں خبر چلنا شروع ہو گئی. تو ہو سکتا ہے کہ پرپس یہ ہو، وہ پرپس یا مقصد تو حاصل کر لیا گیا، لیکن اس میں یہ ہے کہ اب وہ آ کے بتا رہی ہیں تو بیک فائر ہو گیا نا، یعنی کہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوا، وہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا اس میں جو یہ خدیجہ ہیں، خدیجہ شاہ، انہوں نے بتایا کہ اپنے متعلق تو انہوں نے کچھ نہیں بتایا، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں وہ اندر ان کی بڑی طبیعت خراب ہے اور وہ ہیں. ویسے نا میں سمجھتی ہوں کہ بھائی یہ جتنی خواتین ہیں نا پی ٹی آئی کی، یہ سب مردوں پہ بھاری ہیں ان کے. یعنی آپ دیکھ لیں جتنے مرد ہیں ابھی تک سوائے چند کے سب بس کچھ ہی دیر میں ڈھیر ہوئے، آ کے وہ پریس کانفرنسز کرنا شروع ہو گئے، اور دیکھیں خواتین ڈٹی ہوئی ہیں. یہ تو بات پھر اس کا مطلب ہے صحیح کہی جاتی ہے کہ جو اس معاملے پر نا اس سچویشن میں جو خاتون ہے، جو عورت، وہ ڈٹ جاتی ہے. مطلب نظر آ رہا ہے نا کہ ان کے اوپر پھر بھاری ہے نا یہ کہ جو پریس کانفرنسز کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں. کسی بھی میں سمجھتی ہوں کہ طاقت کے ساتھ جو خواتین ہوتی ہیں وہ ایسا اتنا اچھا کریکٹر دکھائیں نا تو بڑی بات ہوتی ہے. اچھا جی، اب اسی کے ساتھ کر لیتے ہیں وہ ذکر اس کا انگوٹھی کا. بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک تو مبشر لقمان یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جناب یہ انگوٹھی جو غائب، ہم نے کہا اتنی زیادہ امپورٹنس ہے اس کی کیوں ہو گئی انگوٹھی کی. اب آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے اس طرح کی باتیں تو بہت زیادہ لائم لائٹ میں رہتی ہیں، ہائی لائٹ ہوتی رہتی ہیں، جس میں ان کے ہاتھوں میں کچھ انگوٹھیاں بھی ہوتی ہیں. اور کہا یہ جاتا ہے کہ کیونکہ ان کی مسز ایک وہ ہیں روحانی شخصیت ہیں اور وہ ان کو بتاتی ہیں. تو یہ جب ان کی شادی ہوئی تھی یہ والی، تو اس سے پہلے سے ہی کہا جا رہا تھا کہ ان کے ہاتھ میں، ان کی انگلی میں، بلکہ ان کی شادی سے بھی پہلے، ان کی دوسری شادی کے وقت بھی شاید ان کے ہاتھ میں وہ انگوٹھی تھی. اس کو مون سٹون کہتے ہیں جو انہوں نے پہنا، ایک بہت بڑا مون سٹون وائٹ کلر کا وہ پہنتے تھے اپنی یہ جو اسمال فنگر ہے اس میں، اور اس میں وہ بہت بڑی سی انگوٹھی ہمیشہ رہتی تھی ان کے ہاتھ میں. تو کہا یہ جاتا تھا کہ یہ ان کی حفاظت کرتی ہے، یہ اس انگوٹھی کا ایک مقصد ہے، وہ اس لیے یہ رنگ پہنتے ہیں. لیکن اب وہ غائب ہے کچھ دنوں سے. اچھا اب اس کے کئی ایک مطالب نکالے جا رہے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی اپنی بیگم کے ساتھ انبن ہو گئی، اور وہ انگوٹھی جو ہے مطلب کیا ہوا ہوگا کہ انہوں نے اتار کے پھینکی ہوئی، لے بھی پھڑ، میں نہیں پانی، میرے ساتھ جو ہوا ہے بہت ہو گیا، یہ سب کچھ جو ہوا ہے اس انگوٹھی کی وجہ سے ہوا ہے، یہ تم نے جو انگوٹھی مجھے پہنائی ہے سب کچھ اس وجہ سے ہوا. میاں بیوی جب لڑتے ہیں تو پھر تو جو اچھی چیز ہوتی ہے وہ بھی بری لگ رہی ہوتی ہے. یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نکالو میری انگوٹھی، کوئی ضرورت نہیں. اگر لڑائی جھگڑا کر دیکھیں یہ جو حالات ہیں نا، ان حالات میں کہی جا رہی ہے بات کہ بھائی کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر بہت زیادہ انفلوئنس ہے، اور وہ ان سے پوچھے بغیر، کیونکہ وہ خود کہہ چکے ہیں اپنے انٹرویوز میں کہ وہ کسی کے مرشد نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ خود کسی کو انہوں نے مرشد بنایا ہوا ہے. تو ان کی اگر مرشد ان کی بیگم ہے تو مرشد کی بات تو ماننی پڑتی ہے آپ کو. یعنی اگر آپ ٹپکلی ایک پریکٹیکلی اس چیز کو فالو کرتے ہیں تو پھر اس میں جو ہے نا، یعنی روحانیت اور اس سب میں جو ہے طریقت اور جو بھی ہے اس سب میں پھر آپ کو پریکٹیکلی وہ کرنا پڑتی ہے چیز. تو اگر وہ ان کی ہے تو بات تو ان کو ماننی پڑے گی نا. تو اگر وہ اب انہوں نے اتار دی تو اس بنا پر یہ ساری سچویشن سامنے آ رہی ہے.
اور اس کی حقیقت کیا ہے وہ ہمیں بھی نہیں معلوم، لیکن کیونکہ اب میڈیا میں یہ خبر چل رہی ہے تو میں نے یہ خبر آپ کے سامنے رکھ دی کہ خان صاحب نے وہ والی انگوٹھی آج کل نہیں پہنی ہوئی۔ اچھا، اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو رنگ ہے اس کے اثرات آج کل اچھے نہ پڑ رہے ہیں، بھئی ستاروں کی چالیں والیں بھی تو ہوتی ہیں نا کچھ، ٹھیک ہے، تو پلانٹس ایسے اس میں ہو کہ جہاں پر اس انگوٹھی کی ضرورت نہ ہو، تو بیگم صاحب نے کہا اتار کے رکھ دیں ابھی آپ کو، اور پھر جو ان کے پر سخت وقت چل رہا ہے ہو سکتا ہے اس بنا پر انہوں نے کہا ہو کہ بھائی میں اتار کے دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے ٹائم جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ تو جناب عالی، ٹائم جو ہوتا ہے نا خان صاحب، یہ تو اپنے اعمال اور سب کا نتیجہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، آپ جو کرتے ہیں وہی آپ کے سامنے آتا ہے، لیکن بہرحال کبھی آپ نہیں بھی کرتے تب بھی سامنے آ جاتا ہے۔ یہی تھی میرے پاس خبریں، اجازت دیں، دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔